عملیات کے پراسرار رازوں کے حصول کی خاطر عامل حضرات کے منہ سے سچی باتیں اگلوانا خاصا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے مستقل رابطہ اور سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ عملیات میں معمولی سی شد بد رکھنے والے بھی ایسے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ایک آدھ ملاقات یا آزمائش کی بھٹی سے گزرنے کے بعد ان کے دعووں کا پول کھل جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس علم میں واقعی فہم و ادراک اور مہارت رکھتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ زیر نظر انٹرویو ایک ایسے عامل کی سرگزشت ہے جس نے پراسرار علوم پر دسترس حاصل کرنے کے شوق میں 45 سال تک پے در پے ناکامیوں کے باوجود اس امید پر اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے رکھا کہ کبھی نہ کبھی تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اس انٹرویو سے کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے نوازا اور وہ اپنی سابقہ غلطیوں سے توبہ طائب ہو گئے۔ چنانچہ صوفی کیشور رحمان کی آپ بیتی انہی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیے۔ میرے والدین نے میرا نام کیشور رکھا تھا، لیکن یہ نام عام طور پر لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے، اس لیے دوست اکثر شرارت سے مجھے پریشان کرتے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے نام کے ساتھ رحمان کا اضافہ کر لیا۔ اس طرح میرا نام کیشور رحمان ہو گیا۔ میں نے آج تک شیو نہیں کروائی، شروع ہی سے داڑھی رکھ لی، جس کی وجہ سے میرے جاننے والوں نے مجھے صوفی کیشور رحمان کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ میں عملیات کی دنیا میں کیسے آیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے مختصر حالات زندگی بیان کرنے کے بعد اصل موضوع کی طرف آؤں۔ میرا تعلق ایک کاروباری شیخ گھرانے سے ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے مجھے والدین کا بہت زیادہ پیار ملا۔ میرے والدین کو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ الفاظ کے ذریعے اس کا احاطہ کرنے میں مشکل پیش آئے۔ میرے والدین نے مجھے اسکول میں پڑھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے میری بد نصیبی سمجھیں کہ میں اسکول میں جانے کے بجائے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر کے اپنا قیمتی وقت برباد کرتا رہا۔ میرے والد محترم نے میری تعلیم و تربیت کی خاطر 5-6 اسکول بھی تبدیل کیے، مگر اسکول کے ساتھ میرا تعلق استوار نہ ہو سکا۔ میری ان حرکتوں کی وجہ سے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ایک دن والد صاحب نے مجھے سمجھا بجھا کر شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا کہ شاید میں یہاں ہی پڑھ جاؤں۔ یہ اسکول لام نجے کا اسکول کے نام سے مشہور تھا۔ میں جس پرائیویٹ اسکول میں داخل ہوا اس کا ایک استاد کالے علم میں ناکامی کی وجہ سے معذور ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں مفلوج ہو کر سکڑ گئے تھے اور سارا جسم آپس میں جڑ گیا تھا۔ ہمارے اسکول کا وہ استاد نہ تو خود پانی پی سکتا تھا اور نہ ہی خود حرکت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا تھا۔ اسکول کے طالب علم صبح آ کر اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیتے تو وہ وہاں بیٹھا سارا دن بچوں کو پڑھاتا رہتا۔ یہ اسکول ان کے گھر کی نچلی منزل پر واقع تھا۔ اس اسکول میں صرف 8 یا 10 طالب علم تھے اور سب ہی انتہائی نالائق اور شرارتی۔ اسکول کا سٹاف صرف 2 اساتذہ پر مشتمل تھا، ایک لنجھا اور دوسرا اس کا بھائی مولوی غلام محمد، جو اسکول کے علاوہ قریبی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم 2 لڑکے کلاس میں شرارتیں کر رہے تھے کہ مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے ہمیں کان پکڑنے کا حکم دیا۔ اس سزا کو شروع ہوئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مولوی صاحب کا ایک چہیتا شاگرد جو ان کی بہت ہی خدمت کرتا تھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب، میں ان شرارتی لڑکوں کو ایک ایک ڈنڈا لگاؤں تاکہ یہ آئندہ کے لیے راہ راست پر آ جائیں۔ مولوی صاحب نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھایا اور ہم دونوں کی کمر پر ایک ایک ضرب لگائی۔ جب مجھے ڈنڈا پڑا تو میں نے بستہ وہیں چھوڑا اور اسکول سے دوڑ لگا دی۔ یہ اسکول میں میرا آخری دن تھا۔ گھر آ کر میں نے اعلان کر دیا کہ اب میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ اسکول سے فراغت کے بعد میرے پاس وقت ہی وقت تھا۔ اب میرا زیادہ وقت شہر میں آئے ہوئے مداریوں کے تماشوں کو دیکھنے میں صرف ہوتا۔ یہ باتیں آج سے کم از کم 50 سال پہلے کی ہیں۔ ہمارے شہر میں آئے دن کوئی نہ کوئی مداری تماشا دکھانے کے لیے آتا ہی رہتا تھا۔ بچپن کی عمر تھی، میں جب مداری کے کمالات دیکھتا تو دل میں شوق پیدا ہوتا کہ اگر اس طرح کا کوئی ہنر میرے ہاتھ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں، لیکن چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے کسی رہنمائی کرنے والے تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ البتہ میں خود ہی بازار سے عملیات کی کتابیں خرید کر اس میں بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جنتر منتر پڑھتا رہتا، لیکن اس میں مجھے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ جب میری عمر تقریباً 13 سال کے قریب ہوئی تو مسجد میں باقاعدگی سے آنا جانا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر کے قریب ہی مسجد تھی، وہاں کے قاری صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔
انہوں نے چند ایک عمل کر رکھے تھے، یہاں مجھے اپنے شوق کی تکمیل ہوتی نظر آئی۔ ایک دن میں نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ کی شاگردی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے پاس انگوٹھے پر موکلات کو حاضر کرنے کا جو عمل ہے، میں بھی اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس شرط پر ہاں کر دی کہ تمہارے پاس عملیات کے موضوع پر جو بہت سی کتابیں موجود ہیں وہ مجھے دے دو، اور میں اس کے بدلے میں تمہیں انگوٹھے پر جنات کی حاضری کا عمل سکھا دوں گا۔ اس عمل میں کامیابی کی صورت میں کسی نابالغ بچے کے انگوٹھے پر سیاہی لگا کر جنات کو حاضر کیا جاتا ہے اور ان سے بہت سی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ عمل بھی کالے عملیات کے زمرے میں آتا ہے۔ وعدے کے مطابق میں نے قاری صاحب کو عملیات کی بہت سی کتابیں دے دیں۔ اس کے بعد ایک رات 11 بجے ہم آبادی سے باہر ایک مسجد میں چلے گئے۔ راستے میں قاری صاحب نے مجھے وظیفہ یاد کروایا اور اسے کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ اس وظیفے کو صرف 100 مرتبہ دہرانا تھا۔ یہ 11 راتوں پر مشتمل وظیفہ تھا۔ مسجد میں داخل ہو کر میں نے وضو کیا، اس کے بعد انگلی سے اپنے ارد گرد حصار کھینچ کر وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے ابھی صرف آدھی تسبیح ہی پڑھی تھی کہ مجھے وظیفہ بھول گیا۔ میں نے حصار کے اندر بیٹھے بہت کوشش کی، لیکن وظیفہ میرے ذہن سے محو ہوا کہ 1000 کوشش کے باوجود مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو قاری صاحب جو میرے پاس ہی بیٹھے تھے، انہوں نے آواز دی کہ اگر وظیفہ مکمل ہو گیا ہے تو پھر بھی آواز دے دو، اور اگر مکمل نہیں ہوا تو بھی جواب دو۔ میں نے روحانسی آواز میں کہا کہ میں وظیفہ بھول گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، یہی وظیفہ اچھی طرح یاد کر کے گھر میں ہی کر لینا۔ باقی 11 راتوں کو میں نے یہ وظیفہ گھر میں ہی مکمل کر لیا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جب میں نے اس کے موکلات کو حاضر کرنے کے لیے تجربہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ سوائے وقت کی بربادی کے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میں نے قاری صاحب کو جا کر ساری صورتحال بتائی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب تمہاری قسمت ہی خراب ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ان کی گفتگو سن کر میں سخت دل برداشتہ ہوا۔ کسی طرح اس واقعے کا علم سید صاحب کو ہو گیا جو مسجد کے منتظم اعلیٰ تھے۔ انہوں نے قاری صاحب کو بلا کر سخت الفاظ میں کہا کہ آپ یہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں یا انہیں عملیات سکھانے کے لیے؟ سید صاحب کے کہنے پر قاری صاحب کو مجبوراً وہ تمام کتابیں واپس کرنی پڑیں جو انہوں نے معاہدے کے تحت مجھ سے وصول کی تھی۔ گو کہ اس عمل میں ناکامی اور سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میرے شوق کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے ناکام عامل۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسکول سے فراغت کے کچھ عرصے کے بعد والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ تم ادھر ادھر فضول وقت ضائع مت کیا کرو، اس کے بجائے روزانہ میرے ساتھ دکان پر جایا کرو تاکہ تمہیں کاروبار کرنے کا طریقہ آ جائے۔ اب میرا زیادہ وقت دکان پر گزرتا۔ دکان پر ہی میرا رابطہ اکبر نامی ایک سابق عامل سے ہوا جس نے عملیات کے شوق میں اپنی آدھی سے زیادہ زندگی کے قیمتی لمحات گنوا دیے تھے۔ مجھے جب سے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں کسی پل چین نہ آتا۔ میں اسی انتظار میں رہا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اس بات پر آمادہ کر لوں کہ وہ مجھے کوئی اچھا سا عمل بتا دے۔ وہ جب بھی سودا لینے کے لیے دکان پر آتا میں اسے کسی نہ کسی بہانے سے بٹھا لیتا اور عملیات کے موضوع پر مختلف سوالات کرتا رہتا کہ آپ نے کون کون سے عمل کیے اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ حاصل ہوا۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے درمیان بہت اچھا تعلق بن گیا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ اس طرح کے فضول مشغلوں میں نقصان ہی نقصان ہے، اس لیے مجھے اس شوق کو ترک کر دینا چاہیے۔ مگر شوق کی انتہا کا یہ عالم تھا کہ نصیحت آموز باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے یا انسان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ میں تو کالے علم کو حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے بڑی سے بڑی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ میری محنت رنگ لائی اور اکبر عامل نے میرے مجبور کرنے پر ایک وظیفہ بتا دیا اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی سمجھا دیا۔ یہ 41 دن کا عمل تھا۔ روزانہ رات کو 100 مرتبہ وظیفے کو دہرانا تھا۔ وظیفہ کرنے کے لیے آبادی سے باہر کسی اجاڑ بیابان جگہ کا انتخاب کرنا تھا تاکہ موکلات جلد از جلد رابطہ کر لیں۔ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے رات کو گھر سے باہر جا کر اس وظیفے کو کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، البتہ تجرباتی طور پر
میں نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2-3 مرتبہ اس وظیفے کو دہرانا شروع کر دیا۔ صرف اتنی تھوڑی تعداد میں پڑھنے سے ہی مجھے سہانے اور دلکش خواب آنے شروع ہو گئے۔ عام طور پر میں اپنے آپ کو آسمان پر اڑتا ہوا محسوس کرتا۔ جو نظارے مجھے دیکھنے کو ملتے، خوشی کے مارے اس سے میرے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے۔ کسی کو کیا معلوم کہ میں کتنا خوش تھا۔ افسوس کہ جلد ہی اس کے نتائج بد سامنے آنا شروع ہو گئے۔ میرا سارا دن بہت تکالیف میں گزرتا، کسی کی بات اچھی نہ لگتی، ذرا سی بات پر غصہ آنے لگتا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے معمولات جاری رکھے۔ ایک دن میری ایک شخص سے لڑائی ہو گئی اور میں نے غصے میں آ کر اس کو بد دعا دے دی۔ 1 گھنٹے بعد ہی اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے 2 سال بستر پر گزارنے پڑے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سب میری پڑھائی کی بدولت ہوا۔ میں خوش تھا کہ میری محنت رائیگاں نہیں گئی۔ اب میں نے مزید شرکیہ کلمات کی طرف رجوع کیا۔ اسی دوڑ دھوپ میں ایک عامل سے میرے گہرے تعلقات بن گئے۔ اکثر مشکل وقت میں اس سے مشورہ طلب کر لیتا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ کسی ایسے خبیث عامل کا پتہ بتاؤ جس سے میرے شوق کی تسکین ہو سکے۔ میرے دوست نے جواب دیا کہ میں تمہیں ایسے خبیث عامل کا پتہ بتاؤں گا جو 1000 خبیث عاملوں سے بڑھ کر ہوگا۔ کالے علم کے حصول اور تسخیر جنات کے لیے میں اس عامل کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ عامل ہمارے شہر سے بہت دور گجرات کے قریب ایک قصبے میں رہتا تھا۔ یہ ایک قصبہ دور دراز کے مقام پر تھا جہاں پہنچنے کے لیے 6 میل پیدل چل کر جانا پڑتا تھا۔ راستے میں ایک برساتی نالا بھی آتا، اس کو عبور کرنے کے بعد آدمی گاؤں میں پہنچتا تھا۔ ان دنوں برسات کا موسم تھا۔ میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا عامل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ وہ جمعے کا دن تھا اور اتفاق سے عامل صاحب اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میری خواہش اور درخواست پر انہوں نے مجھے تسلی دی کہ آپ کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ سپہر 4 بجے تک میں ان کے ساتھ محو گفتگو رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو گھر واپس چلا جاؤں، دوبارہ پھر حاضر ہو جاؤں گا کیونکہ میں گھر والوں کو کچھ بتا کر نہیں آیا۔ لیکن انہوں نے رات ٹھہرنے پر بہت اصرار کیا۔ جب میں نہ مانا تو وہ کہنے لگے کہ جب دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو دوستوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ انہیں نشانی کے طور پر کوئی تحفہ دیں۔ وہ اٹھ کر اندر گئے اور ایک گتے کا بنا ہوا کارڈ ساتھ لے کر آئے جس پر اس میں اللہ کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ وہ انہوں نے مجھے دے دیا اور کہنے لگے کہ باوضو ہو کر اس پر نظر کو ٹھہرا کر اس لفظ کی ضرب دل سے لگانی ہے، یعنی دل میں پڑھائی کرنی ہے۔ اگر زبان سے پڑھائی کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ میری رہنمائی کی خاطر انہوں نے وہیں مجھے وضو کروایا اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو اپنے سامنے رکھ کر دل سے پڑھائی کرو۔ میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا تو میرا دل اللہ کی آواز کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے دل نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اب آپ مجھے اجازت دیں، باقی عمل میں گھر جا کر مکمل کر لوں گا۔ واپس آنے سے پہلے انہوں نے مجھے تاکید کی کہ رات ہو یا دن، 24 گھنٹے میں جب بھی وقت ملے اس گتے کے کارڈ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر سامنے رکھ لینا اور دل سے پڑھائی کرنی ہے، زبان ہرگز نہ ہلے۔ اس کے بعد عامل صاحب کمال مہربانی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ کافی دور تک آئے۔ گھر واپس آ کر میں نے اس عمل کا آغاز کر دیا۔ جب 11 دن مکمل ہو گئے تو اس گتے نما کارڈ میں لکھے ہوئے اس میں اللہ میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ اب مجھے منزل مل گئی ہے، کیونکہ آج تک کوئی اتنا مہربان عامل نہیں ملا تھا جس نے 11 دنوں میں اس مقام پر پہنچایا ہو۔ اگلے دن ہی میں خوشی خوشی مٹھائی کا ڈبہ لے کر عامل صاحب سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ گاؤں سے باہر برساتی نالا پار کر کے دوسری طرف پہنچا تو عامل صاحب کے چند مریدوں نے، جنہیں میں نہیں جانتا تھا، اپنے تجزیے کی بنیاد پر مجھے پہچان لیا کہ آپ ہمارے حضرت صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ ان میں سے 2 مرید کہنے لگے کہ یہ حضرت صاحب کے مہمان ہیں، ہم انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر ڈیرے تک لے جائیں گے۔ میرے اور ان کے درمیان کافی بحث ہوئی کہ میں پیدل ہی چلا جاؤں گا، لیکن وہ کسی بھی بات کو سننے پر آمادہ نہیں تھے۔ پلک جھپکنے کے دوران ان دونوں نے مجھے اٹھا لیا اور عامل صاحب کے پاس آ کر ہی مجھے نیچے اتارا۔ اس وقت وہاں 5-6 عورتیں تعویذات حاصل کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ عامل نے مجھے دیکھ کر جلدی جلدی انہیں فارغ کیا کہ کل دوبارہ آ جانا اور مجھے بہت خوش اخلاقی سے بغل گیر ہو کر ملے۔ میری باتیں سن کر وہ کہنے لگے کہ تمہارا دل سیاہ ہو گیا تھا، اس میں اللہ سے جو آگ نکلی تھی وہ تمہارے دل کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے نمودار ہوئی تھی۔ چند دنوں کے اندر تمہارا دل بالکل صاف ہو جائے گا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے اور خوشی کے مارے برا حال تھا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں جو مجھے اتنا کامل انسان مل گیا ہے۔
ورنہ آج تک تو میں نے دھکے ہی کھائے تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ واپس آنے سے پہلے میں نے پوچھا کہ حضرت صاحب اب آئندہ کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا کوئی خدمت، پڑھائی یا پرہیز وغیرہ ہو تو مجھے بتائیں۔ وہ فرمانے لگے کہ سنو، نماز نہیں پڑھنی، کسی نمازی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، قرآن نہیں پڑھنا، مسجد نہیں جانا۔ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ جسم میں ابھی ایمان کے کچھ اثرات باقی تھے۔ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے دل میں سوچا کہ اب جس طرح بھی ممکن ہو یہاں سے نکلنا بہتر ہے، کیونکہ میں تو چند منٹ پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ہاتھ بہت قیمتی نسخہ آ گیا ہے، لیکن یہ تو کچھ اور ہی نکل آیا۔ میں اجازت لے کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں دن رات سوچوں میں گم رہا کہ بندہ تو بہت قابل ہاتھ آیا تھا، لیکن جو طریقہ کار اس نے بتایا ہے اس پر کسی طرح بھی عمل کرنا ممکن نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک 15-20 دوست ایسے ملتے تھے جن کے ساتھ سلام دعا اور ہاتھ ملانا پڑتا۔ یہ سب 5 وقت کے نمازی تھے، پھر والدین، بہن بھائی سب نمازی، اور مسجد جانے پر بھی پابندی۔ اگر ان سب باتوں پر عمل کروں تو زندگی کیسے بسر ہوگی؟ بالآخر یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ اس کو چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ میرے دوست نے اس عامل کی جو تعریف کی تھی کہ یہ 1000 خبیثوں پر بھاری عامل ہے، سچ ہی کہا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ میں ان کی خدمت میں حاضر نہ ہوا تو کچھ عرصے کے بعد سرکار اپنے 2 چیلوں کے ساتھ ہماری دکان پر آ دھمکے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری میں انہیں گھر چلنے کے لیے کہا تو وہ تیار ہو گئے، مگر میرا دل اندر سے جل کر کوئلہ ہو رہا تھا۔ میرے دل میں خیال بار بار آ رہا تھا کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں جس سے جلد میری جان چھوٹ جائے۔ میں نے حسب توفیق خدمت کرنے کے بعد کہا کہ سرکار، میرا ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کروں۔ انہوں نے کہا بتائیں۔ میں نے کہا ہماری 4 دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی ہیں، کرایہ دار نہ تو کرایہ ادا کر رہے ہیں اور نہ ہی دکانیں خالی کرنے پر تیار ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد فرما دیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ 1 آدھ منٹ کی خاموشی کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل پڑھا ہے۔ وہ کہنے لگے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان بہت جلد باز پیدا ہوا ہے، یہ دکانیں تمہیں ضرور مل کر رہیں گی، چاہے 80 سال بعد ملے۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ دل میں جو تھوڑا بہت مہمان نوازی کا احترام تھا وہ بھی جاتا رہا۔ اس کے بعد وہ خود ہی کہنے لگے، اچھا ہم چلتے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر تیار ہو گیا، سب کے ساتھ ہاتھ ملایا اور دروازے تک انہیں چھوڑنے کے لیے آیا۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جی ٹی روڈ کے قریب پہنچ گئے ہیں تو میں گھر سے دکان پر آیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے اور پھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہے، لیکن 1000 کوشش کے باوجود کوئی نہ کوئی رکاوٹ آڑے آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ بھی تقدیر نے کچھ اسی طرح کا کھیل کھیلا۔ جب بھی میں کالے علم کے ذریعے شیطانی طاقتوں کے قریب ہونے لگا تو مجھے ایسے تلخ تجربات ہوئے کہ مجبوراً مجھے ان کاموں سے توبہ کرنی پڑی۔ آج میں اپنی ناکامیوں پر افسوس کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا۔ میرے شوق نے مجھ سے کیا کیا کام کرائے۔ کالے علم کو سیکھنے کا جنون کی حد تک شوق کے نتیجے میں مجھے کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان واقعات کو سننے کے بعد آپ کو تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ عملیات کو سیکھنے کے دوران جہاں مجھے اور بہت سارے نقصانات اٹھانا پڑے، وہاں اپنی اولاد نرینہ سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ میرے 8 بچے فوت ہوئے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کے سینے پر انسانی ہاتھ سے مشابہ نشان ہوتا اور وہ چند لمحے بعد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا۔ لیکن عملیات سیکھنے کا شوق تھا کہ دل و دماغ میں ہر دم تازہ رہتا۔ ایک دن میں اپنی دکان سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکٹر اسماعیل والے چوک میں ایک سائیں بابا کھڑا تھا، جس نے چھوٹے چھوٹے ڈبوں کے اوپر جڑی بوٹیاں سجا رکھی ہوئی تھیں اور لوگوں کے سامنے ان کی تعریفیں بیان کر رہا تھا۔ میں بھی قریب کھڑا ہو گیا۔ جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو میں نے قریب جا کر آواز دی، سائیں جی۔ انہوں نے میری طرف نظر کر کے کہا، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اس لمحے میں جب ان کی آنکھیں اور میری آنکھیں چار ہوئیں تو میرے دل کے اندر سے آواز آئی کہ یہ سائیں صرف سنیاسی نہیں بلکہ اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، شاید یہ عملیات کا بھی ماہر ہو۔ میں نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، سائیں جی آپ سے ایک کام ہے۔ وہ کہنے لگا، ابھی میرے پاس فالتو وقت نہیں، تم مجھے کل صبح 8 بجے فلاں جگہ پر مل لینا۔ میں اگلے دن اس کے بتائے ہوئے پتے پر وقت مقررہ پر پہنچ گیا۔ اس وقت سائیں بابا نے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا مگر بہت خطرناک سانپ پکڑا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ سائیں بابا نے میرے آنے کا مقصد دریافت کیا
تو میں نے عرض کیا، یا حضرت پہلے اس کو کہیں رکھیں پھر میں بات شروع کروں گا۔ میری حالت دیکھ کر سائیں بابا نے ساکھ کو ہاتھ میں گول دائرے کی شکل میں پکڑ کر منہ میں کچھ پڑھا اور پھونک مار کر اپنے پاس رکھ لیا۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ سانپ پتھر کا بن گیا تھا، بالکل بے حس و حرکت، سوائے اس کی زبان کے جو کبھی کبھی وہ منہ سے باہر نکالتا تھا۔ سانپ کے خوف سے نجات پانے کے بعد میں نے سائیں بابا کو اپنی سابقہ ناکامیوں کی داستان اور اپنے شوق کا حال سنایا۔ میری باتیں سن کر وہ کہنے لگے، مولوی صاحب میدان بہت اوکھا ہے، یہاں وہ شخص صرف کامیابی حاصل کر سکتا ہے جس نے بربادی کا سرٹیفکیٹ لے کر جیب میں ڈالا ہو۔ سائیں بابا مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، مولوی صاحب جب میں نے کالے علم کو سیکھنے کا آغاز کیا تھا تو پہلے 4 دنوں میں یکے بعد دیگرے میرے گھر سے 4 جنازے اٹھے تھے۔ میں نے کہا، سائیں بابا یہ بات بھی آپ نے چھوٹی کی ہے، میں اپنے گھر سے 6 جنازے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میری باتیں سن کر سائیں بابا کہنے لگے، اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر بات بن جائے گی۔ میں نے کہا، سائیں بابا اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں، مجھے اور میرے گھر والوں کو جو مرضی نقصان پہنچے، لیکن میرے والدین اور بہن بھائیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، بازار میں حکیموں کی دکان سے ایک بوٹی ملتی ہے، تم اسے لے آنا، میں اس پر دم کر دوں گا، پھر بوٹی کو سلگا کر اس کا دھواں مکان کے چاروں اطراف دے دینا۔ ایسا کرنے سے تمہارے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ حکیموں سے اصل بوٹی آسانی سے نہیں ملتی۔ میں چند دنوں کے لیے نارووال جا رہا ہوں، وہاں میرے پاس اصل بوٹی موجود ہے، اگر تم کہو تو میں وہ بوٹی لیتا ہوں۔ میں نے سائیں بابا کو بوٹی کی قیمت 10 روپے ادا کی۔ سائیں بابا نے مجھ سے 8 دن بعد آنے کا وعدہ کیا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ بوٹی کے انتظار میں 8 دن کی طویل گھڑیاں بہت مشکل سے گزریں، لیکن سائیں بابا 16 دن کے بعد تشریف لائے اور آخر حکم صادر فرمایا کہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ دن کے 12 بجے عیسائیوں کے قبرستان میں جا کر 21 کنکر اٹھا کر لے کے آؤ۔ یہ خیال رہے کہ قبرستان سے واپس آتے ہوئے پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سائیں صاحب کو تھوڑا سا پرکھنا چاہیے کہ وہ مجھے عمل کروانے میں کتنے مخلص ہیں۔ قبرستان جانے سے پہلے میں نے بہانہ بنایا اور کہا، سائیں جی پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میرا قبرستان جانے کو دل نہیں کرتا، مجھے تو ابھی سے خوف آ رہا ہے۔ سائیں جی نے مجھے تسلیاں دیں تو میں نے کہا، سائیں جی اگر آپ برا نہ منائیں تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انہوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور کرو۔ میں نے کہا، سائیں جی آپ پہلے 8 دن کا وعدہ کر کے گئے اور 16 دن بعد آئے، یہ وعدہ خلافی عمل شروع کرنے سے پہلے ہو گئی، جب میں عمل شروع کروں گا تو پھر کیا بنے گا؟ سائیں جی کہنے لگے، میری کچھ مجبوریاں تھیں، تم اس بات کو چھوڑ دو، میں صرف تمہارے لیے ادھر آیا ہوں، اب تم یہ عمل ضرور کر لو۔ میں نے کم و بیش 36 مرتبہ انکار کیا، لیکن سائیں جی نے ہر بار یہی کہا کہ میں نے تمہیں عمل کرا کر ہی چھوڑنا ہے، کیونکہ میں ادھر آیا ہی صرف تمہارے لیے ہوں۔ سائیں جی کہنے لگے، مولوی صاحب اس عمل کی تمام مہلک شرائط بھی تمہیں معاف، بچے فوت نہیں ہوں گے، گھر کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں آج خوش ہو کر کہہ رہا ہوں کہ موقع سے فائدہ اٹھا لو، میں تمہیں کچھ دے کر ہی جاؤں گا۔ ان کے بہت مجبور کرنے پر میں عمل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس دوران میں میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ میں نے کہا، سائیں جی آپ میرے عمل کرنے کے دوران پیچھے کتنی راتیں بیٹھیں گے؟ وہ کہنے لگے کہ میں 11 راتوں تک تمہارے پیچھے نگرانی کروں گا۔ میں نے کہا کہ سائیں جی آخری 11 راتیں تو میری زندگی اور موت کی ہیں، لیکن وہ کسی صورت آمادہ نہ ہوئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ آخری 11 راتیں میرے پیچھے بیٹھنے پر تیار نہیں؟ سائیں جی کہنے لگے کہ میں نے لاہور کے ایک بڑے ہسپتال والوں سے زبان کی ہوئی ہے کہ ہر ہفتے 2.5 من زندہ سانپ مہیا کروں گا، اس لیے مجبوری ہے۔ میں نے کہا کہ سائیں جی وہاں سے آپ کو کیا معاوضہ ملتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ 20 روپے روزانہ کے حساب سے معاوضہ ادا کیا جاتا ہے، اور میں نے 7 دنوں میں سانپوں کا مقررہ وزن پورا کرنا ہوتا ہے۔ میں نے آخری داؤ آزمایا اور انہیں پیشکش کی کہ سائیں جی آپ مجھ سے 40 روپے روزانہ کے حساب سے لے لیں، مگر 21 راتیں میرے پیچھے بیٹھیں گے۔ وہ اس پر بھی نہ مانے۔ یہ جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت 20 روپے کی قیمت کچھ کم نہیں تھی۔ یہ عمل بہت سخت قسم کا تھا اور اس کو کسی ایسے مقام پر بیٹھ کر کرنا تھا جہاں اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ اس میں اگر کامیابی ہو جاتی تو شیطان کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم ہو جاتا، اور اگر ناکامی ہو جاتی تو ساری زندگی بغیر کپڑوں کے گلیوں میں دھکے کھا کر گزارنی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ سائیں بابا کسی شرط پر بھی میرے پیچھے بیٹھنے پر تیار نہ ہوا۔
ورنہ معلوم نہیں میرا کیا انجام ہوتا۔ ان دنوں جب مجھے کسی عمل کو سیکھنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا بدقسمت شخص سمجھتا تھا اور ہر وقت افسوس کرتا رہتا کہ مجھے کوئی اچھا استاد کیوں نہ ملا۔ آج میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اچھا ہی ہوا کہ مجھے کوئی استاد نہیں ملا، سب نے مجھے دھوکہ دیا۔ ایک اچھا عامل ہونے کے لیے صحت مند جسم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص احسان سمجھیے کہ اس نے مجھے بہت اچھی صحت سے نوازا، اور گھر کی پکی ہوئی 18 روٹیاں کھانا میرا روزانہ کا معمول تھا۔ اگر ان روٹیوں کا موازنہ ہوٹلوں پر ملنے والی روٹیوں کے ساتھ کیا جائے تو میری 18 روٹیاں ہوٹلوں کی 30 روٹیوں کے برابر بنتی ہیں۔ اللہ نے مجھے اتنی ہمت عطا کی تھی کہ میں صبح سے لے کر شام تک دکان پر سخت محنت کرتا، رات کو والد صاحب کی خدمت کرتا، جب وہ سو جاتے تو باقی رات قبرستان میں وظائف کی پڑھائی میں گزارتا۔ مجھے بہت کم سونے کا موقع ملتا، غرض یہ کہ عملیات پر عبور حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ نہ ہی نیند پوری کرنے کا وقت ملتا اور نہ ہی صحت کا کوئی خیال ہوتا۔ اس شوق کی بدولت کاروبار میں بھی مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ میرا ذاتی اندازہ ہے کہ اگر میں مکمل توجہ، یکسوئی اور محنت کے ساتھ کاروباری امور سر انجام دیتا تو آج معمولی منیاری کی دکان کے بجائے میرا بہت بڑا کاروبار وسیع پیمانے پر پھیلا ہوتا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت، گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں آ سکتا۔ ویسے تو میں ایک ناکام عامل ہوں، لیکن خجل خواری کے دوران مجھے چند ایک ایسے وظائف بھی حاصل ہوئے جو میری تمام عمر کی محنت کا حاصل ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے عملیات میں کامیابی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے تقریباً 12 سال ہو گئے تھے اور میں نے عملی طور پر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے ایک جاننے والے مولوی صاحب سے ملوں، کیونکہ شہر میں ان کی نیک نامی اور عملیات میں مہارت کا بہت چرچا تھا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنے شوق سے آگاہ کیا۔ ان کا رویہ روایتی عاملوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ میری درخواست سن کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا عمل کرنے سے اللہ کے فضل سے تمہاری ہر جائز خواہش پوری ہو جایا کرے گی۔ وظیفے کے الفاظ یہ تھے: یا میم سین بے بے الاس بے بے، اس طرح کے۔ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اس وظیفے کو 700 مرتبہ روزانہ پڑھنا تھا۔ یہ عمل مسلسل 11 دن گھر کی چھت پر سر کو ننگا کر کے کرنا تھا۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 11 دنوں میں نہایت آسانی سے یہ عمل کر لیا۔ اس عمل کے کیا کہنے، میں نے بارہا اس کو آزمایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مرتبہ اس کا 100% رزلٹ نکلا۔ مثال کے طور پر چند ایک واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ کوئی بھی جائز مقصد حاصل کرنے کے لیے اس وظیفہ یا میم سین بے بے الاس بے اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر نیت کر لیں کہ یا اللہ میرا یہ کام تیرے فضل سے ہو جائے تو وہ کام ہو جائے گا۔ یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں ہماری دکان کی کل سیل 200 روپے روزانہ ہوا کرتی تھی۔ یہ عمل کرنے کے بعد ایک دن میں دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر یہ نیت کی جائے کہ یا اللہ آج دکان پر 500 کی سیل ہو۔ اسی دن جب رات کو دکان بند کرنے سے پہلے سیل گنی تو وہ 500 تھی۔ کافی دیر تک میرا یہی طریقہ کار رہا، پھر میں نے 700 روپے کی نیت کر کے دکان پر آنا شروع کیا۔ اس میں بھی مجھے کامیابی ہوئی اور اللہ نے میری دعا پوری کر دی، یہاں تک کہ میں نے 1100 روپے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنا شروع کر دیا اور میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ میرا اس عمل پر یقین اتنا پختہ ہو گیا کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی میں اسی وظیفے کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتا۔ ایک مرتبہ میں سامان کی خریداری کے سلسلے میں لاہور گیا۔ وہاں سے میں نے 2 بوریاں دنداسا خریدا۔ یہ اخروٹ کے درخت کا خشک چھلکا ہوتا ہے، عورتیں اسے اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ میں یہ بوریاں لے کر بسوں کے اڈے پر آیا۔ وہاں میں نے ایک بس کی چھت پر دونوں بوریاں رکھیں اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ اسی دوران اچانک موسم ابر آلود ہو گیا، یوں لگتا تھا کہ ابھی بارش ہوئی۔ دنداسے کو اگر پانی لگ جائے تو یہ خراب ہو جاتا ہے۔ موسم اتنا خراب ہو گیا کہ کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا کہ میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ آج اس ایٹمی نسخے کو استعمال کر کے دیکھوں، شاید اللہ تعالیٰ اسی کی بدولت مجھے نقصان پہنچنے سے بچا لے۔ میں نے اسی وقت دل میں تصور کیا کہ یا اللہ میرے گھر پہنچنے تک بارش نہ ہو۔ یہ ارادہ کر کے میں نے 11 مرتبہ وظیفہ پڑھا اور اللہ پر توکل کر کے بس میں بیٹھا رہا۔
اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے مجھ گناہگار کی دعا قبول فرمائی اور تمام راستے میں بارش نہ ہوئی۔ جب بس ہمارے شہر کے اسٹاپ پر رکی تو بس کے کنڈکٹر نے دونوں بوریوں کو بس کی چھت سے نیچے پھینکا۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی۔ میں جلدی جلدی دونوں بوریاں باحفاظت دکان پر لے آیا۔ اس کے بعد زور کی بارش آئی۔ اسی وظیفے کی برکت کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرا ایک بہت قریبی دوست ایک عجیب مشکل میں مبتلا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ عرصہ 20 سال سے عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ہم بہت پریشان ہیں، تم ہی ایسا کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہماری جان اس عذاب سے چھوٹ جائے، کیونکہ ہمارا مخالف فریق اس مقدمے کو سول کورٹ، سیشن کورٹ اور پھر ہائی کورٹ تک لے جا چکا ہے۔